أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات سے عدد گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائے اور یہاں پر جم کر بیٹھ جائے. انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی. عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بے شمار اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں اور اتنے احسانات ہیں جن نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار، ان کا شمار کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر بس شمار کرنا چاہے تو بھی ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے اتنے بے شمار احسانات ہم پر ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی، وہیں پر اللہ رب العزت نے مزید احسان یہ کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. مزید احسان یہ کیا کہ امت میں بھی خاص افراد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں. اس لیے کہ اس مجموعے میں بعض لوگ وہ ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے سینے کلام الہی کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے. بتاؤ کلام الہی سے بڑھ کر افضل اور بڑھ کر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے ارفع کوئی کتاب موجود نہیں. لہذا جو سینے اسے محفوظ کیے ہوئے ہے وہ بھی ساری دنیا میں سب سے مقدس سینے. اللہ کا احسان ہے کہ اس مجموعے میں وہ لوگ بھی موجود ہے کہ مشکات نبوت سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے سینے کو آراستہ و پیراستہ کیا، جنہوں نے آفتاب نبوت سے نکلنے والی شعاؤں سے اپنے سینوں کو مزین کیا، منور کیا، وہ ہستیاں بھی اس میں موجود ہیں. عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ مجموعہ عام مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایسا سمجھ لو کہ یہ امت کا جو کریم ہوتا ہے وہ طبقہ ہے، ایک دم اعلیٰ درجے کا. تو ہمیں اس پر پہلے تو اولاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اس اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے اوپر بھی غور و فکر کرنی چاہیے، اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جس کو جتنا اعلیٰ عہدہ دیا جاتا ہے، جس کو جتنی اعلیٰ پوسٹ دی جاتی ہے، اس کو اتنی اہم ذمہ داریاں بھی سونپی جاتی ہیں. مثلا کہ ایک کلیکٹر آفس ہے، ایک ضلع کے اندر ایک کلیکٹر آفس ہے، وہاں پر ایک آدمی ہے جسے چپراسی کی ڈیوٹی دی گئی، جسے چپراسی کا عہدہ دیا گیا، تو بتاؤ کیا اسے کوئی اہم کام سپرد کیا جائے گا؟ بلکہ اس کا عہدہ گھٹیا ہے تو اس سے کام بھی کیسے لیے جائیں گے؟ بالکل گھٹیا کام لیے جائیں گے. لیکن اسی کلیکٹر آفس کے اندر جو کلیکٹر ہے، جو اس وہاں کے منصب کے سب سے اعلیٰ منصب کو رکھنے والا ہے، تو بتاؤ اب اسے جو ذمہ داریاں دی جاتی ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے کیا نہیں؟ کتنی باریک ذمہ داریاں ہوتی ہے جو اسے عطا کی جاتی ہے. تو اسی طرح ہم بھی اس بات پر جو ہے تو غور و فکر کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اعلیٰ مقام دیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ وارثان وارثین انبیاء کے سب میں کھڑے ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جب اتنا بڑا عہدہ عطا کیا گیا تو اب اس کی ذمہ داریاں بھی کہتی ہیں بڑی نازک ذمہ داریاں ہیں، بہت اہم ذمہ داریاں ہیں اور بہت ہی اہم ذمہ داریاں ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. جب احادیث کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقائے نامدار مدینے کے
تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی مثال بیان کی اصلاً اور ضمناً اپنے وارثوں کی مثال بیان کی، تو وہاں پر اپنے آپ کو بادل سے تشبیہ دی، وہاں پر اپنے آپ کو ابر سے تشبیہ دی۔ تو یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے، بلکہ بعض اللہ والوں نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جو بادل سے تشبیہ دی، اس کے اندر بہت سارے حقائق پوشیدہ ہے، اس کے اندر بہت ساری گہرائی اور گہرائی کو جامع ہے وہ جملہ۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ابر جو ہوتا ہے، جس طرح بادل جو ہوتا ہے، وہ اپنے اندر لوگوں کی نفع کی چیز یعنی کہ بارش کو لے کر جو ہے تو سفر کرتا رہتا ہے، نقل و حرکت کرتا رہتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برستا ہے، لہذا بارش کے برسنے سے، اس بادل کے برسنے سے، اس کی نقل و حرکت کی وجہ سے انسانوں کی جو ظاہری زندگی ہے، انسانوں کی جو ظاہری زندگی کا نفع ہے وہ وجود میں آتا ہے کہ بارش برسی، زمین پر جو ہے تو کھیتی اگنا شروع ہو گئی، پھل درخت جو ہے پھل دینے لگے، باغ کے اندر پھول کھلنے لگے، کلیاں مسکرانے لگی، زمین کے اوپر ایک شادمانی سرسبزی اور شادگار سرسبزی کا جو ہے تو ایک منظر دکھنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادل نے اپنے اندر لوگوں کے نفع کی جو چیز تھی اسے لے کر نقل و حرکت کی، تو ظاہری اعتبار سے سرسبز و شادابی آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب علماء اپنے اندر جو انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، جو کہ امت کے لیے فائدہ مند ہے، جو کہ امت کے لیے مفید ہے، اگر اسے لے کر نقل و حرکت کریں گے، اسے لے کر جو ہے تو نقل و حرکت کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی روحانی زندگی آباد ہوگی، انسان کی روحانیت کے اعتبار سے باہر آئے گی اور امت کو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا۔ لیکن آگے یہ بتایا گیا کہ جس طرح اگر بادل نقل و حرکت کرنا بند کر دے، اگر بادل نقل و حرکت کرنا بند کر دے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بارش نہیں ہوگی، بارش نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کھیتی اپنا غلہ روک لے گی، آسمان اپنا پانی روک لے گا، اور جو ہے تو پھر قحط سالی آئے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کی ظاہری زندگی متاثر ہوگی۔ تو اسی طرح اگر علماء بھی علم کو لے کر نقل و حرکت کرنا بند کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسانوں کی روحانیت کے اعتبار سے قحط سالی آئے گی۔ اس لیے ہم اپنے مقام کو سمجھے، مرتبے کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کام کریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد کو ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ ایک دوسری بات آپ کے سامنے جو رکھنی ہے، چونکہ آپ حضرات الحمدللہ علم و عمل کے جو ہے تو علم و عمل کے پہاڑ ہو، آپ جو ہے تو علم و عمل تقوی کی جو ہے تو تمام چیزوں کو جانے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اصل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق سناتا ہے، وہ استاد کو سبق نہیں پڑھاتا بلکہ سبق سناتا ہے، بس اسی کی جو ہے تو عکاسی کرتے ہوئے، اسی کی نقل کرتے ہوئے مجھے جو ہے تو آپ کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا کہ آپ اہل علم ہیں، آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھنا ہے، اپنا پڑھا ہوا سبق سنانا ہے، اب اس میں جو غلطی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ رہنمائی کریں۔ جس طرح مدرسے میں جب بچہ اور طالب علم سبق سناتا ہے تو استاد اسے سنتے ہیں اور جہاں غلطی ہو اس کی فوراً کیا کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ تو بس آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں جو کوئی کوتاہی ہوئی آپ فوراً متنبہ کر لیں، اور کوئی بات و تقریر اور بیان کرنے کی نہ ہماری حیثیت ہے اور نہ موقع ہے، بس کچھ بے ترتیب باتیں ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہماری ذات کا بھی فائدہ ہو، آپ کا فائدہ ہو یا امت کا اس سے فائدہ ہو، تو چند بے ترتیب کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ کہ آج کے دور میں عوام اور علماء ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ علماء اور عوام کے درمیان جوڑ ہو،
اس لیے کہ الحمدللہ آپ کا علاقہ تو بہت اچھا ہے، یہاں کے علماء کی کارگزاری سننے میں آئی، انہیں دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ بڑے مخلص ہے، یہاں کے ذمہ داران بھی الحمدللہ بڑے مخلص ہے، اور آپ کے پاس علماء میں اور عوام میں اچھا خاصا ربط ہے۔ لیکن ایک عمومی بات جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان گہرا ربط ہونا چاہیے۔ اگر وہ ربط نہ ہو تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے لاہور سے تاقاتی بخارا اور سمرقند، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے، بخارا کی سرزمین پر گئے، تاشقند کی سرزمین پر گئے، تو جس وقت مولانا نے وہاں کا سفر کیا تھا تو اس وقت روس کی حکومت وہاں سے جو نئی نکل گئی تھی، روس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو مولانا کہنے لگے ہم جب وہاں گئے تو ہم نے وہاں کی مساجد کو دیکھا کہ وہ شراب کی کا اڈا بن چکی تھی، وہاں کی مساجد کو دیکھا کہ وہاں جانور پر بنائے جانور کو جو باندھا جاتا تھا، وہاں کا معاشرہ دیکھا، وہاں سے ان لوگوں کی ان حالات کو دریافت کیا جب روس کی حکومت وہاں تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہاں دور ایسا بھی آیا کہ اذان پر پابندی لگا دی گئی تھی، کلمہ پڑھنے پر سزا دی جاتی تھی، اور جو ہے تو اسلامی شعائر کو بالکل ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ تو مولانا بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یہ علاقہ تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، بخارا اور سمرقند کا علاقہ، اہل علم جانتے ہیں کہ ہم کتابوں میں بارہا اس علاقے کا تذکرہ سنتے ہیں، جب کبھی صاحب کتاب کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، جب کسی محدث کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے تو اکثر ماوراء النہر کے لفظ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں بخارا آباد ہے، جہاں تاشقند آباد ہے، جس سرزمین سے امام بخاری اٹھے اور انہوں نے احادیث کے مجموعے کو جمع کیا، جس سرزمین پر جس سرزمین کی مٹی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ کی پرورش ہوئی، جس سرزمین نے امام ابو منصور ماتوریدی جیسے علم کلام کے اعلیٰ امام جو ہے تو اس دنیا کو دیے۔ تو مولانا ذوالفقار کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں اس علاقے کا یہ نقشہ تھا کہ یہ علاقہ ایک دور میں علمی اعتبار سے بڑا زرخیز تھا، وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم پر یہ حالات آئے کہ تم کافروں کے عیسائیوں کے غلام بن گئے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ جس علاقے میں قال اللہ اور قال رسول کی ندائیں لگائی جاتی تھی وہاں پر جو ہے تو کفر و ظلمت کی تاریکی چھا گئی۔ تو ان لوگوں نے بے شمار وجوہات کو بیان کیا، اس میں سے ایک اہم وجہ کو یہ بیان کیا کہ جب یہاں پر علمی دور تھا، یہاں پر علماء کی بہتات تھی، تو اس وقت ماحول یہ تھا کہ عوام علماء کی رہنمائی کے بغیر چھوٹا سا بھی فیصلہ نہیں لیتی، جو بھی مسئلہ پیش آتا علماء سے رابطہ قائم کرتے اور ان کی رہنمائی میں اپنے تمام امور کو انجام دیتے، جس کی وجہ سے یہاں پر علم و عمل کا بڑا چرچا تھا۔ لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا کہ انہیں اس علاقے پر تسلط جمانا ہے تو انہوں نے بہت سارے حربے آزمائے، ان میں ایک اہم حربہ یہ آزمایا کہ علماء کا اور عوام کا تعلق توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی۔ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن خلاصہ کلام یہ کہ سازشوں کے ذریعے علماء اور عوام کے درمیان ایسی خلیج کو پیدا کیا گیا اور ایسی درار پیدا کر دی گئی کہ عوام علماء کے نام سے نفرت کرنے لگی، علماء عوام سے کترانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس سرزمین نے بے شمار محدثین کو پیدا کیا تھا، چند زمانے کے لیے وہ زمین اللہ کے نام کے لیے ترسنے لگی اور وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہونے لگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علماء کا عوام سے تعلق ہونا یہ نہایت ضروری ہے، اور یہ جانبین پر لازم ہے، علماء پر بھی لازم ہے کہ وہ عوام سے تعلق قائم کرے، عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے تعلق قائم کرے۔ آج ہم اس ملک میں جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اعتبار سے یہ مرض پایا جا رہا ہے کہ علماء عوام سے دور ہو رہے ہیں اور عوام بھی جو تو علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھائیو، ملک کے حالات سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہو، لہٰذا آپ کا تمام حضرات سے گزارش ہے، عوام سے گزارش ہے، وہ علماء کی عظمت کو سمجھے، وہ علماء کے مقام کو سمجھے، وہ ان کے مرتبے کو سمجھے اور انہیں ان کا مقام دے۔ علماء سے گزارش کی جاتی ہے کہ عوام بھولی بھالی ہے، نہ سمجھ ہے، ہم جو ہے تو ان کی رہنمائی کریں، ان کی غلطیوں پر درگزر کریں،
چشم پوشی سے کام لے اور ان سے اپنے تعلق کو قائم کرے۔ اور عزیز دوستو، اس دور میں علماء کا اگر عوام سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کے بے شمار راستے ہیں، اس میں سب سے اہم راستہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، چونکہ یہ عمومی محنت ہوتی ہے، اس میں آدمی کو ہر ایک سے ملاقات کا موقع میسر آتا ہے، تو یہ ایک ایسا کام ہے دعوت و تبلیغ کہ جس کے اندر علماء بھی عوام سے جڑیں گے اور عوام بھی کس سے جڑیں گی؟ علماء سے جڑیں گی۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہے کہ کس طرح ہمارا یہ مرض جو ہے تو کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کام کرے، یہ عزم اور یہ ارادہ کر کے چلے کہ ہمارے محلے کے جو علماء ہیں، چاہے وہ جیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی نبوت والا علم ان کے سینے میں موجود ہے، دنیا کا سب سے مقدس کلام ان کے سینے میں موجود ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے، لہٰذا انہیں ان کے مقام کے اعتبار سے عزت و تقریب کرے، انہیں وہ عہدہ اور وہ منصب عطا کرے جس کی وہ مستحق ہے۔ یہ عوام سے گزارش ہے، تب سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ علماء اور عوام اپنے درمیان گہرا تعلق قائم کرے۔ انشاءاللہ جب یہ دونوں کے اندر گہرا تعلق ہوگا تو یہ ایسی طاقت بنے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسخر نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلا یہ کام۔ دوسرا کام جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علماء کا علاقہ ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ دینی ماحول ہے، لیکن اس بات سے ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ واقعات میں جو ہے تو یہ دینی ماحول ہے۔ عزیز دوستو، ہم تو ماحول میں رہتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، واقعات میں عوام بہت دور ہے، عوام علم سے کوسوں دور ہے۔ بعض جگہ ہم جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہے تو 70 سال 80 سال عمر ہو گئی لیکن کلمہ جاننے والے نہیں، نماز کو جاننے والے نہیں، چھوٹے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں جو کہ ضرورت ہے ان کا بھی عوام کو علم نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے پاس جا کر جو ہے تو انہیں بتلائے، ان چیزوں کو سکھلائے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء وراثت کے اندر مال و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء جو وراثت کے اندر چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں، اور علم ہمارے پاس دو اعتبار سے امانت ہے۔ علماء کے انبیاء کے وارث ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے تو انبیاء دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ لہذا بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں وراثت کے اندر علم ملا ہے، اور علم دو طرح سے ہمارے پاس امانت ہے۔ نمبر 1 باعتبار عمل کہ اس پر عمل کیا جائے، نمبر 2 باعتبار تبلیغ کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اسے عوام تک پہنچایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی کریں گے تو ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ علم ہوتا ہی ہے عمل کے لیے، جب اس پر عمل کیا جائے گا تو وہ پھر ہمیں تبلیغ پر ابھارے گا، وہ اس علم کی نشر و اشاعت پر ابھارے گا۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آخر جو لفظ ہے اس میں وانما ورثوا العلم، کہ انبیاء علماء کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو میقات کے اندر مولا علی قاری نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو لفظ ہے وانما ورثوا العلم لنشر الاسلام، تاکہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ اور آگے اسی طرح کا کچھ جملہ ہے وابلاغ الاحکام، کہ امت تک عوام تک احکام شریعت کو پہنچایا جائے۔ یہ جو ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور عزیزوں بزرگوں دوستو، آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد نہیں بلکہ ایک دو کارگزاری سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مطمئن ہے واقعہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے علم دین حاصل کر لیا، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علاقہ بھی دینی ہے، لوگوں تک دین کی بات پہنچ چکی ہے، اس لیے ہم مامون ہیں، مطمئن ہیں ہم۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات کما حق عوام تک نہیں پہنچی۔ کچھ ایک دو کارگزاریاں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اپنا علاقہ، چونکہ ہنگولی پربھنی دونوں جو ہے تو دعوت کے اعتبار سے ایک ضلع شمار کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس علاقے کے اندر 100 یا 150 علماء سال لگائے ہوئے ہیں، کافی جو ہے تو کام ہوتا ہے، نقل و حرکت بھی الحمدللہ بے شمار ہوتی ہے۔ جب کارگزاری آتی ہے تو ہم سن کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی جماعتیں نکلی، اتنا کام ہوا۔ لیکن آج ہمارے علاقے کی حالت یہ ہے کہ ہنگولی کے پاس ایک تعلقہ ہے سین گاؤں یا پھوسے گاؤں،
وہاں کی ابھی کارگزاری آئی، ابھی ایک جو ہے تو وہاں کی کارگزاری سننے کو ملی کہ جب جماعت وہاں پر گئی اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات وغیرہ کیے تو ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ اس گاؤں کے اندر ایک آدمی ہے اور اس آدمی نے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر رکھا ہے، اور کب سے؟ ایک تو جیسے 18 سال سے 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیو، علم تک کون پہنچائے گا؟ اور انہیں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جمع بین الاختین من نکاح واحد، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو اب بتاؤ کہ 18 سال سے اسے علم نہیں تھا، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر کے رکھا ہے کہ کارگزاری سے بھائی تو پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ پہلے ایک بہن سے نکاح کیا گیا، اولاد نہیں ہوئی تو اب اولاد کی خواہش تھی، سوچا کہ دوسرا نکاح کرنا ہے، پھر غور و فکر کیا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ دوسرا نکاح کرنا ہے تو کسی اور کو لانے کی بجائے اس کی بہن ہی کو نکاح میں لا لیا جائے، تو اس نے نکاح میں اس سے بھی کیا اور 18 سال گزر گئے۔ اب بتاؤ کہ 18 سال سے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس علاقے کے علماء ہیں یا باہر کے علماء ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے یا دوسرے دیگر ممالک کے علماء کی ذمہ داری ہے؟ بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو علاقے میں علماء ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ماتحت جتنا علاقہ ہے وہاں تک دین کی بات کو پہنچایا جائے۔ کہ کتنا موٹا مسئلہ ہے اور کتنا نازک مسئلہ ہے، جب اندازہ لگاؤ کہ ایسے سرسبز و شاداب علاقے میں جو علمی اعتبار سے بہت ہی سرسبز و شاداب شمار کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، نقل و حرکت کے اعتبار سے جو بہت عظمت کی نگاہ سے جس علاقے کو دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں، بلکہ ساری دنیا کی کارگزاری ہے نظام الدین کے اندر، مہاراشٹر کے کام کو جو ہے تو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بہت کام ہے۔ تو سوچو یہاں یہ حالت ہے کہ امت اتنے موٹے موٹے مسائل سے ناواقف ہے، تو جو علاقہ بنجر ہے وہاں کیا حالت ہوگی؟ کون ہے میرے بھائیو وہاں؟ کون پہنچائے گا ان چیزوں کو؟ ہم نبی کے وارث ہیں، علم نبوت ہمارے سینے میں محفوظ ہے، تو نبی کی ریاست ہمیں جب مل گئی تو نبی کا غم بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی علماء پر عائد ہوتی ہے۔ نبی کا یہ منشا ہوا کرتا، نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو، اس کام کو، ان تعلیمات کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ تو اب وارثین انبیاء کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو تمام لوگوں تک پہنچائے، عوام الناس تک پہنچائے، سارے عالم کو اپنے سامنے رکھے، لیکن اپنے مقام کو بھی نہ بھولے۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر عائد ہے انہیں بھی نہ بھولے۔ مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمٰن نے، حضرت مولانا یوسف نے کسی کو خط لکھا تھا، مکاتب کے اندر وہ خط موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اگر کسی آدمی کا کسی پر دین ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے، اور وہ آدمی اسی حال میں مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ قرض ثابت ہوتا ہے کیا؟ ثابت نہیں ہوتا۔ علماء موجود ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے موت کے بعد اس کا جو کل مال ہے اس سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور ماں بقیہ جو کل مال ہے اس سے اس کا دین ادا کیا جائے گا، اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرض ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا، اگر اس کے وارثوں نے ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جس کا قرض تھا وہ اس کا گریبان پکڑے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ دنیا میں میں نے تجھے قرض دیا تھا اس کی واپسی کر۔ اب وہاں پر تو واپسی کے لیے پیسہ امال و دولت نہیں ہوگا، لہذا اس سے اعمال دینے پڑیں گے۔ اب آگے کی بات غور سے سننا، بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے لکھا کہ اسی طرح کل قیامت کے دن نہ جاننے والے جاننے والوں کا گریبان پکڑیں گے، نہ جاننے والے جاننے والوں کا گریبان پکڑیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ یہ دین تم تک پہنچ چکا تھا، جس دین کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی تھی، یہ چیز تمہارے پاس قرض تھی، تم نے اسے ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ عزیز دوستو، غور کا مقام ہے، سوچو تو صحیح ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور اس میں تمام لوگ شامل ہیں جس کے پاس نبی کے دین کی بات، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کوئی بات نہ پہنچی ہو، کلمہ تو الحمدللہ سب تک پہنچ چکا ہے، جو عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی نبی کا لایا ہوا کلمہ پہنچ چکا ہے، نبی کی لائی ہوئی بنیادی باتیں پہنچ چکی ہے، تو تمام لوگ اس کے مکلف ہیں۔ جو جانتے ہیں
وہ اس کے مکلف ہے کہ نہ جاننے والے تک ان باتوں کو پہنچائے. اگر وہ نہ جانیں گے اسی حالت میں اس دنیا سے چل جائیں گے. کفر و شرک کا انہیں امتیاز نہیں ہوگا, حلال و حرام کی پہچان نہیں ہوگی, اور وہ دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی آشنا نہیں ہوں گے, اور اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن وہ لوگ مطالبہ کریں گے. اور یہ ایسا مطالبہ ہے عزیز و بزرگ و دوستو کہ وہاں پر بھی ہم کیا ہو جائیں گے, کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں ہوگا. بہت دور کی نہیں, اپنے علاقے کی کارگزاری. ایک اور کارگزاری کی ایک جو ہے تو بہت ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے جہاں کے بے شمار علماء جو ہے تو سال لگا چکے ہیں, جو علاقہ بھی الحمدللہ نقل و حرکت کے اعتبار سے بہت عظمت کی نگاہ سے جس علاقے کو دیکھا جاتا ہے, لیکن وہاں کے علاقے کی کارگزاری آئی. بلکہ ہمارے ساتھی بھی موجود تھے, وہ کہنے لگے اس علاقے میں گئے, وہاں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. وہ ساتھی ذمہ دار قسم کا آدمی تھا. وہ ساتھی جو ہے تو اتنا ذمہ دار تھا کہ اس کا بیرون میں بھی وقت لگا ہوا, لیکن کچھ بیماری لائق ہو گئی, کچھ مرض لائق ہو گیا, تو وہ جو ہے تو نمازوں وغیرہ سے رکنے لگا. تو جب ہمارے ساتھی گئے, ان سے ملاقات ہوئی, بات کرنے لگے, تو وہ ساتھی سے کہنے لگے کہ جو ہے تو میں ایک وقت تھا بہت سارا کام کیا کرتا, نقل و حرکت کیا کرتا, عبادتوں کی پابندی کیا کرتا, لیکن ہوا یہ کہ مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا, لہٰذا میں کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے طہارت نہیں رہتی, اور اسی وجہ سے 3 سال کی میری نمازیں ضائع ہوئی. دیکھو کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ عوام میں یہ غلط فہمی رائج ہو چکی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے, غسل واجب ہو جاتا ہے. عوام میں یہ بات بیٹھ چکی ہے. وہ ذمہ دار قسم کے آدمی, لیکن ان کی رہنمائی نہیں کی گئی, انہیں بتایا نہیں گیا, تو وہ کہنے لگے بس اس عذر کی وجہ سے 3 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی. بتائیے علماء کا طبقہ موجود ہے, کیا کھڑے ہو کر بس پیشاب کرنے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے؟ تو ان تک بات نہیں پہنچی جس کی وجہ سے 3 سال کی ان کی نمازیں ضائع ہو گئی. تو بتاؤ اس کی بھی ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان کے ذمہ دار؟ جس نے ان تک اس بات کو نہیں پہنچایا ان کی ذمہ داری تھی. تو جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے بندے یہ تو مسئلہ ایسا ہے, اس کی تفصیل یہ ہے, تو وہ بزرگ مسجد میں بیٹھ کر ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, دہاڑے مار کر رونے لگے, دہاڑے مار کر رونے لگے کہ مجھے ایک مسئلے کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے 3 سال سے میری نمازیں ضائع ہو گئی, فرض نمازیں. تو میرے بھائی امت کو یہ مسائل کون بتائے گا؟ ان مسائل سے واقفیت امت کی کون کرائے گا؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم تمام کے ذمہ یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں, انہیں ان تمام مسائل سے جو ہے تو آگاہ کرائیں. ایک اور مسئلہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے اتنی محنت کی, انگلش اسکول کے اوپر اتنی محنت کی گئی کہ آج مسلمان بھی انگلش اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانے کو فخر سمجھتے ہیں, وہاں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور ان بچوں کو وہاں پر تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے محنت اتنی کی, اتنی محنت کی, اس کے فوائد کو اتنا بیان کیا کہ امت پیسہ بھی خرچ کرتی ہے, اپنے بچوں کو وہاں بھیجتی ہے اور تعلیم دلواتی ہے. لیکن چونکہ وہ اس دینی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں, انہیں اس علم سے آگاہی نہیں ہوتی ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, حد بلوغ پر بھی پہنچ جاتے ہیں, نماز ان پر واجب بھی ہو جاتی ہے, فرض بھی ہو جاتی ہے, لیکن انہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا. کہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک بچے سے ملاقات ہوئی, تقریباً 15-16 سال کا بچہ ہوگا, وہ انگلش اسکول میں پڑھتا, ذہن بھی بہت, فتیم بھی بہت, مائنڈیڈ تھا, کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا, مسلم بچہ تھا. اس سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو اسی بات چیت میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ہمارے نبی کا نام تو بتاؤ. وہ جو ہے تو اس نے کہا کہ مجھے نبی کا نام نہیں پتا. حالانکہ مسلم بچہ ہے, انگلش اسکول سے پڑھتا ہے, اور اسکول کے اندر ایک دم ٹاپ میں آنے والا بچہ ہے. جب نبی کا نام نہیں پتا, کلمہ بھی یاد نہیں, نماز حقیقی بات بتاؤ تو میری بات ہوئی اس سے کہ کلمہ نہیں جانتا, نماز کے ارکان نماز نہیں جانتا, نبی کسے کہتے ہیں اسے پتا نہیں, فرشتے کسے کہتے ہیں اسے اس کا بھی علم نہیں, روزے کا علم نہیں, اور کلمہ طیبہ کا بھی علم نہیں. تو بتاؤ عزیزوں بزرگوں دوستوں, ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے جو اسکولوں میں پڑھنے والی ہے, کالج میں پڑھنے والی ہے, ان تک بھی اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کون انہیں جا کر بتلائے گا؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ تو عزیز بزرگوں دوستوں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پاس جائے اور انہیں ان باتوں کی جو ہے تو باتوں کی طرف رہنمائی کرے.
اور انہیں بتلائے کہ حقیقی اسلام کیا ہے، حقیقی تعلیمات کیا ہے. جب ہم انہیں بتلائیں گے، وہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ دوسروں کو بھی بتلاتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرتا رہے گا، اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی دیتا رہے گا. تو اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری علماء کی جماعت آئی ہے. ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ بھی یہاں سے جو ہے تو علماء کی ایک جماعت تیار کریں. سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ جو 1 سال لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے اپنے نام کا اظہار کریں. ارادے کرنا ہے صرف ہمارے بس میں. ہم ارادے کریں، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گا اس وقت ہم لگانے کی کوشش کریں گے. تب کریں گے فکر انشاءاللہ. نام دکھائیے، بس ناموں کا اظہار کریں. انشاءاللہ جب کبھی ترتیب بنی دیکھی جائیں گے، لیکن ناموں کا اظہار کریں گے دوسرے سال کے لیے. مولانا مختار صاحب، اللہ کو قبول فرمائے. اور بتائیں. اور بتائیے جن لوگوں کے سال لگ چکے ہیں یاد کیجیے. پہلے سال کے لیے بتائیں. جو علماء فارغ ہو کر آئے ہیں وہ پہلے سال کے لیے بتائیں. نام کرنا نہیں ہے، جب بھی ڈیٹ بنے گی، تاریخ بنے گی اور جب بھی ماحول بنے گا اس وقت ہمیں نکلنا ہے. اس لیے بتائیں 1 سال کے لیے جو فارغین ہے کون کون تیار ہے؟ بتائیں، ارادے کریں. کوشش کریں، ارادے کریں. اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے. نکلنے کے راستہ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. بس عزم کرنا ہے. جی، ان کی 4 مہینے لگے، وہ 8 مہینے کے لیے بتائیں. فوقتاً فوقتاً نکلنے والے بنے. نظام الدین جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے لگائے. ابھی 4 مہینے، پھر 8 مہینے، یا پھر 4 مہینے، یا اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر سال مکمل کریں. اس لیے بتائیں کون تیار. کوشش کریں انشاءاللہ جن کا کچھ وقت لگ چکا ہے وہ اسے تکمیل تک پہنچائیں، اس کی ترتیب بنائیں. 4 ماہ کے لیے بتائیں. 4 ماہ کے لیے یا 40 دن کے لیے اپنی مشغولیت میں سے نکلنا ہے. یہ علماء اور عوام دونوں کی یہ لگا ہے 4 ماہ اور 40 دن. حافظ محمد فہیم اور بتلائے. حضرت جی یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اعمال جو ہے وہ 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک تو جب فرصت ملتی ہے جب کرتے ہیں، دوسرا تو اس وقت کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، اور تیسرے اس وقت کرتے ہیں جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے. اور جب انسان دل کے اندر محبت سے کرتا ہے نا اس کی چاشنی کچھ اور ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ماحول کے دیکھ کر اگر کوئی عمل کرے گا ماحول ختم ہو جائے گا، عمل بھی ختم ہو جائے گا. فرصت ملے گی تو کرے گا، جیسے ہی مشغولیت آئے گی ختم ہو جائے گی. تیسری بات فرماتے ہیں جب محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اللہ کا استحضار، نبی کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو برسا برس محبت کے اندر اللہ کا کام کرتے رہتا ہے، نبی کے طریقے کو زندگی کے اندر چلاتے رہتا ہے. دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہمارے بزرگان دین کی جو زندگی تھی وہ مشاہدہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک دنیا کے اندر نام باقی. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن ایسا کام کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے آج ہم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں. ہاں، تو ہمیں بھی ایسا کام کرنا ہے، ہمارے ذریعے سے کچھ دین کا کام ہو جائے اور کچھ تبلیغ ہو جائے اور ہمارا کام دنیا کے اندر چل پڑے تو اس کا ثواب قیامت تک چلتا رہے اور ہمارا نام باقی رہے. ہاں، فرماتے ہیں نا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت. ہاں، کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے فرمایا گیا جب عالم اٹھ جاتا ہے تو ساری دنیا کو لے کر اٹھتا ہے. ہاں، مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کا تذکرہ کیا، اکیلا بندہ تھا جو کھڑے ہو کر اٹھا تھا اور اسی نے اپنے ہی بل پر اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور مجدد کے حق کو ادا کر دیا اور ساری دنیا تک اسلام کی روحانیت کو پہنچایا. ہاں دوستو، آج بھی وہی ماحول. آج ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مسلمان بندے اسلام سے کٹتے جا رہے ہیں. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، عوام کو صحیح عقیدہ بتلائیں.
آج مہدویت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے اٹھ رہے ہیں، ختم نبوت کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشکات الآثار کے اندر، کتاب الفتن کے اندر ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے گریں گے جیسا بارش کے موسم میں بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ کئی دجال پیدا ہوئے، کئی کذاب پیدا ہوئے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی امت کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے بتائے کہ آخری درجہ تین دن کے لیے اس دین کی فکر کو اپنی زندگی کے اندر بیدار کرنے کے لیے اور امت کے اندر چل پھر کر کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتائیے 3 دن کے لیے، پیر کے دن جماعت نکلے گی یہاں سے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ساتھ کا وقت لگے گا، ایک فکر ہوگی اور ایک علاقہ جو ہے تو علماء کے ذریعے سے سرسبز و شاداب ہوگا، اور جب علماء نکلیں گے انشاءاللہ پورا علاقہ وہ کھڑا ہوگا۔ تو بتائیے کون کون نکلنے کے لیے تیار ہے؟ صرف 3 دن کا مسئلہ ہے، بتائیے۔ مولانا عبد الرؤف صاحب نکلیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیے مولانا مختار صاحب نکلیں گے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کرے سب اپنے ناموں کے ساتھ کیا نا حافظ الیاس صاحب نکلیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ جی حافظ زبیر صاحب، مولانا زبیر صاحب اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو بھائی یہ تو ہمارا جو بہت بڑا تقاضا ہے، جس طرح صحابہ دعوت دیا کرتے تھے نقول ہو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، تو صحابہ تو ہمارے لیے اعتبار سے تمام اعتبار سے، لیکن ہم صرف لفظ خروج کے اعتبار سے ہمارا یہی تقاضا ہے کون ہو مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں تو فوراً بتائیے۔ مفتی مستقیم صاحب جی عبد الباسط صاحب اللہ قبول فرمائے۔ چھوٹا تقاضا ہے باتیں کے ساتھ تاکہ آسانی ہو جائے کر تشکیل کے لیے آسانی جی ہو۔ ہاں۔ مولانا مختار صاحب، نام عبد الباسط صاحب کہاں گے؟ مسجد عثمانیہ مسجد، تاکہ مسجد پر جماعت کو بولنے میں آسانی ہو۔ جی ہاں۔ مولانا زبیر صاحب جی آسانی ہو جائے۔ حافظ الیاس صاحب بتائے بھائی، اور بتائے جی حافظ قاسم صاحب اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے۔ کھڑے ہو کے دیکھا ہے بھائی ساتھ بتلا بھائی 3 دن کے لیے بتلا ہے، پیر کے دن لکھ دو آگے ممتاز میں۔ اور بتلا سید عمران صاحب کہاں گے؟ ممتاز میں حافظ جنید تھوڑا مفتی صاحب، مفتی صاحب محمد سیاج تھوڑا سا کھڑے ہو کے اظہار کرے ورنہ نئی تھوڑا جگہ دکھائیں انشاءاللہ۔ حافظ صحیح صاحب اللہ قبول حافظ فرمائے۔ سعید صاحب اللہ قبول فرمائے۔ ایک منٹ انشاءاللہ پوری جماعت جائیں گے، انشاءاللہ جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بتلا ہے اور بتلا مفتی صاحب مفتی صغیر صاحب، مفتی صغیر صاحب، آپ کی طرف ہے امام و خطیب، 1 مینار مسجد۔ مفتی صغیر صاحب بھی تیار ہے، اور بتائیے اور بتلا ہے تھوڑا سا کھڑے ہو کے بتائے، مولانا سعید صاحب ندوی اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا سا کھڑے ہو کے اچھا تاکہ جماعت اور ویسے حساب چلتے گا۔ حافظ عمران حافظ عمران صاحب اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے۔ حافظ واسیہ صاحب، حافظ شاہد صاحب، حافظ مسجد علی نگر۔ اور ہم پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کرتے کارن آواز کیا بولتے پورا بولا نا تھوڑا کھڑے جا بولی نا تو سب فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ جیسے موقع ملے ہم نکلنے کی ترتیب بنائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے نام لیے گئے نا تھوڑا سائڈ میں لے کے لو. جن لوگوں نے 3 دن کے اندر نام لکھایا ہے وہ دعا کے بعد کھانا کھانے کے بعد اور دعا کے بعد جو ہے اتنا بات ہے جن لوگوں نے 3 دن کے لیے نام لکھایا ہے اور باقی حضرت جو ہے دعا کے بعد دسترخوان پر تشریف لے جائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل اثم والسلامه من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں وہ بھلے بیٹھ جائے کھانے کے لیے اور ماں بقیہ جتنے لوگ ہیں وہ بغیر کھانا کھا کے نہ جائیں. کھانے سے پارے ہو کر ہی جائیں. 3 دن والے جو ہے آگے آ جائیں. جن لوگوں نے 3 دن کے نام لکھائے ہیں وہ سامنے آ جائیں. تھوڑا سا محمد فروغ صاحب ہیں, بلال صاحب, ابو حسن صاحب, مختار صاحب.